بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ایسے کچھ کام ہیں جن کے کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقتاً ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ کے کام ہیں، لیکن ان سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ نکاح ٹوٹنے کا الگ مسئلہ ہے، گناہ اپنی جگہ ہے، نکاح ٹوٹنا اپنی جگہ ہے۔ تو کسی گناہ کے کرنے سے ایسا ضروری نہیں ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ ہی جائے گا۔ مثال کے طور پر میں 4 چیزیں آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں، آپ ان چاروں چیزوں کو سمجھیں، اور اس کے بارے میں ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، خاص طور سے نوجوان لڑکے اس بارے میں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ مجھ سے بھی ہمارے کئی سارے دوستوں نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وہ کام ہے اپنی بیوی کا دودھ پی لینا۔ اگر کوئی بھی انسان جانے انجانے میں بیوی کا دودھ پی لیتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے اور یہ سوال کرتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا اس سے نکاح ٹوٹ گیا؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ اپنی بیوی کا دودھ پینا بھی حرام ہے، منع ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی گناہ کے کام کے کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ بڑا گناہ ہے، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے ممکن اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک حرام کام ہے۔ نمبر 2، کوئی مرد اپنی سالی سے زنا کر لے، یا کوئی عورت اپنے دیور سے یا کسی بھی غیر مرد سے زنا کر لے، تو اس سے بھی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے سماج کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگرچہ زنا کاری بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی زیادہ اس کی نحوست ہے، جس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت لمبی یہ ویڈیو ہو جائے گی۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر کسی اور دن بات کروں گا۔ لیکن اگرچہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت سخت گناہ ہے، لیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، نکاح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی میاں بیوی کے اندر رضامندی رہے اور کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہ ہو تو وہ آپس میں رہ سکتے ہیں، اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی موقع پر اپنی بیوی کو بیٹا یا بیٹی یا ماں کے خطاب سے نوازنا، ماں بول دینا یا بیٹا بول دینا یا بیٹی بول دینا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے انسان آپس میں کچھ بات چیت کرتا رہتا ہے تو وہاں پر اس کی زبان سے نکل جاتا ہے بیوی کے سامنے کہ بیٹا یہ کام کر لو، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں انسان بول جاتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح میرے اوپر سوار ہو جاتی ہے، میری ماں بن گئی ہے، یہ وہ بہت ساری چیزیں اس طرح سے انسان بول دیتا ہے۔ اگرچہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، زہار کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ تفصیلی مسئلہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی بولنے کی نیت کیا تھی۔ تو یہ اس کا ایک الگ مسئلہ ہے، بہت لمبی اس کی تفصیل ہے۔ میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یا مختصراً یہ بتا دوں کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو بیٹا، بیٹی یا ماں بول دے تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں شک ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا بولنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا ہے۔ نمبر 4، مرد اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہا۔ بہت سے لوگ کم علمی کی وجہ سے اور جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور رہ گیا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر انسان اپنی بیوی سے اجازت لے کر کے اگر 4 مہینے سے زیادہ بھی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جماعت میں چلا گیا یا بیرونی ملک کمانے کے لیے چلا گیا، اگر وہ 4 مہینے سے زیادہ بھی وہاں رہتا ہے اور اس کی بیوی اس کو اجازت دے دیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی انسان اگر یہاں پر یہ گمان کرتا ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ رہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان 4 مہینے دور رہے، چاہے 4 سال تک دور کیوں نہ رہے، جب تک وہ ان کے درمیان جو طلاق کا مسئلہ ہے اور نکاح کو توڑنے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیزیں پیدا نہیں ہوں گی، تب تک اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی انسان اگر بالکل غائب ہو گیا اور سرے سے بیوی سے اپنے بات چیت بھی نہیں کر رہا ہے، بالکل غائب ہی ہو گیا ہے، تو بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر کے اپنے نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، نکاح کو توڑوا سکتی ہے، لیکن آٹومیٹکلی یہ چیز بھی نہیں ٹوٹتی ہے، اپنے آپ نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی سے ہمیں 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا ہے۔ وہ جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپسی صلح اور آپسی بات چیت کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے 4 مہینے سے زیادہ بھی دور رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
تو آپ کمنٹ باکس کے اندر بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہمارے ای میل آئی ڈی پر بھی آپ سوال بھیج سکتے ہیں. آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں. اسی طرح کی دینی اور علمی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.